واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ 22واں پارہ سورۃ سبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، وہ تم پر ضرور ہی آئے گی۔ اس رب کی قسم ہے جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرا برابر چیز نہ آسمانوں پہ چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچے دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے، اور اسی کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً بالکل نئی پیدائش میں پیدا ہوگے۔ کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں ڈھنسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دائرہ کو اپنی طرف سے بڑا داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑ، اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ کہ کشادہ زیریں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ دکھا، اور نیک عمل کا یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بنایا، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کی اذن سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہے، ہم اس سے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھانے والے ہیں۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور جوئیں جیسے لگن اور ایک جگہ بھی جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ اے داؤد کے گھر، داؤد شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے برے شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ وہ باغ دائیں اور بائیں جانب سے اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جاڑوں کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیڑیوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا تھا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اس کو جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا، راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو۔
تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دی اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہم نے انہیں انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے الگ جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السبا، اس میں بھی سبا قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ السبا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا اور رات کو دن میں ڈالتا ہے، دن کو رات میں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اس کے علم میں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کہتا ہے یہ بھی میں نے علم اپنے پاس رکھا ہے۔ میں نے زمین آسمان کے اندر چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں اور تمام باتیں جو ہے وہ اپنے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ساری کی ساری۔ اب اس کے مطابق جو ہے میں اپنی کائنات کو چلا رہا ہوں۔ لیجزی الذین، جو لوگ عمل کریں گے ان کے لیے بہترین جزا ہوگی۔ یعنی اللہ نے اپنی تعریفیں کرنے کے بعد کیا کہا ہے کہ اگر تم ان تعریفوں کو مان لو گے، ماننے سے مراد یہ ہے کہ پھر تم شرک نہیں کرو گے، اور اگر تم نہیں سمجھو گے ان تعریفوں کو، ان باتوں کو، پھر تم اپنے مشرک میں زیادہ بڑھ جاؤ گے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق بھی ہے۔ اور جو لوگ نہیں ایمان لے کے آتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے آپس میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے نا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو پہلی قوموں کی طرح تمہیں بھی تباہی آ جائے گی، تو وہ اپنے آپس میں جا کے بیٹھتے اور مذاق اڑاتے، کہتے وقال الذین کفروا هل ندلکم، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کی خبر نہ دیں جو کہتا ہے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، یا تمہارے اوپر آسمان سے کچھ گر جائے گا، کیا تم اس کی بات کو جانتے ہو، سنتے ہو؟ کیا وہ پاگل ہو گیا یا وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم پہ حکومت چاہتا ہے؟ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن بنا کے اپنے نبی کو بتایا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کہہ دو تم ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہو، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بھی ٹکڑے گرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے تم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا، اس کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں اور ان کی عبادات بہت مشہور ہے اور ان کی خوبصورت آواز بھی بہت مشہور ہے۔ ان کو زبور کتاب دی گئی تھی، اور جب یہ پڑھتے تھے نا اتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے کہ پہاڑ، دریا اور ہوائیں جو تھی نا ساکن ہو جاتی، یعنی ٹھہر جاتی، اتنا پیاری یہ پڑھتے تھے زبور کی کتاب۔ اور ان کے سنتے، باقاعدہ الفاظ آتے ہیں کہ ان کے سنتے پہاڑ، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں رجوع کرو ساتھ اس کے، اے پرندوں تم بھی، یعنی وہ بھی اس کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، اتنی پیاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو بھی آواز داؤد دینا، اور شکر بھی ادا کیا تھا۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھا تھا اور بہت پیارا اس کے اندر قرآن پڑھا تھا، جب آپ نے سنا تو آپ نے کہا اللہ شکر ہے کہ تو نے میری امت کو بھی آواز داؤد دی ہے۔ اور ان کی عبادت کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ ساری رات مطلب نا جاگتے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، یعنی 24 گھنٹے ان کے گھر میں بات ہوتی تھی، اس ٹائم تم نے کرنی ہے، اس ٹائم تم نے کرنی ہے۔ اور ان کا اپنا حال یہ تھا کہ پہلی رات عبادت کرتے پھر سوتے، پھر عبادت کرتے پھر سوتے، یعنی کچھ حصہ رات کا جاگتے، کچھ حصہ سوتے۔
اور روزے کا حال یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے، اس لیے ان کی عبادت جو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اور اکثر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اگر تم زیادہ ہی روزے رکھنا چاہتے ہو نا تو داؤد علیہ السلام کی طرح رکھا کرو، یعنی ایک دن چھوڑو اور ایک دن رکھو۔ اس کے بعد آ جاتی کہ یہ کام کیا کرتے تھے، ہر نبی نے مزدوری کی ہے، تو یہ چونکہ نبی تھے اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو تبلیغ کرنا نبی کا کام ہوتا ہے، وہ مطلب فارغ تو ٹائم ہوتا ہے نہیں اس کے پاس کہ وہ کاروبار کرے کچھ۔ تو ایک بار فرشتہ ان کے سامنے نا انسانی شکل میں آیا، تو کہتے ہیں کہ آپ داؤد سے پوچھا کہ تم نے داؤد کو کیسا پایا، پوچھا کرتے تھے، اکثر فکر ہوتی تھی کہ میرے اندر کوئی خامی تو نہیں، مجھے پتا چلے میں رایا کا خیال رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا۔ تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام بہت اچھے انسان ہے، بس ایک کمی ہے، اگر وہ دور کر دے تو۔ کہا اچھا وہ کیا کمی ہے؟ کہا وہ بیت المال سے کھاتا ہے اور اس کے اہل و عیال بھی کھاتے ہیں، اگر وہ اپنی ہاتھ کی مزدوری کرے۔ فرشتہ چلا گیا اور یہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے۔ کہا اللہ مجھے کوئی محنت سکھا دے، مجھے کوئی مزدوری سکھا دے کہ میں وہ کروں۔ تو پھر اللہ نے ان کو سکھایا لوہے کو ڈھالنا، تیر بنانے، نیزے بنانے سکھائے، اور این اچھے طریقے سے بناتے اور پھر اس کو مطلب کہ سیل کر دیتے۔ اور ان کے نیزے جو تھے ان کی جو کمائی ہوتی تھی اس کے 3 حصے کرتے، ایک دوبارہ نیزوں پہ لگاتے، ایک حصہ اپنی فیملی کو کھلاتے اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ بھی ان کے مطلب کہ بیٹے تھے، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہی دی تھی، اور بادشاہی ایسی دی تھی کہ صبح جو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا نا وہ 1 دن میں طے کر لیتے تھے، اور چشمے جو تھے پانی کے چلتے ہوتے تھے، اور تانبے کو اللہ نے ان کے لیے گلا دیا تھا۔ تانبا جو ہوتا ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے گلانا، لوہا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ یہ ہاتھ لگاتے تو وہ گل جاتا۔ اور جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری اور بھی نعمتیں دی تھی، ہتھیار بناتے تھے، یہ بھی لگنے باول بناتے تھے، اس طرح کی چیزیں بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرو، اور تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مومن کی تو حالت ہی بڑی اچھی ہے، شکر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، صبر کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے۔ فلما قضینا، جب سلیمان علیہ السلام کی زندگی جو تھی نا وہ مقرر ختم ہونے کے قریب آ گئی، تو انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ جب میری موت آئے نا مجھے کچھ دیر پہلے بتا دینا۔ اس میں 2 باتیں مشہور ہیں، ایک یہ کہ لوگ کہتے تھے جنات کو غیب کا علم ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیت المقدس بنا رہے تھے۔ ان کی موت کے بھی 2 واقعات آتے ہیں، ایک یہ کہ یہ مسجد کے اندر کتنی دیر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے، چونکہ ان کی عمریں جو تھی وہ مطلب کہ ہزاروں کے حساب سے تھی، ہماری تو بڑی مشکل سے 70-80 تک پہنچتی ہے۔ تو ان کی عمر مطلب یہ کافی سال مطلب بیٹھا کرتے تھے اعتکاف کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو کہ جب مجھے موت آئے تو مجھے بتا دینا۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہوئی، پورا سال بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چل سکا، اور یہ کھڑے ہوئے تھے آسے کے اوپر ٹیک لگا کے۔ دوسری جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس بن رہی تھی تو یہ چاہتے تھے وہ پوری ہو جائے، اور جنات پوری کر رہے تھے، اور یہ کھڑے تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ میری موت کا ان جنات کو پتہ نہ چلے، اور انہوں نے ایک آسے کو ٹیک لگائی، اس پہ کھڑے ہو گئے، پورا سال کھڑے رہے۔ جنات کبھی دائیں سے، ان کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ دیکھیں، لیکن کن اکھیوں سے نا کبھی دیکھتے بھی تھے کہ یہ ہلتا کیوں نہیں، نہ بولتا ہے نہ بات کرتا ہے، پہلے تو ہلتا بھی تھا، کیا مسئلہ ہے، لیکن جرت نہیں پڑتی تھی۔ پھر اللہ کہتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، پھر ہم نے کیا کیا، اللہ دابت الارض، ایک چونٹی سے کہا، ایک گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے نا اس کو کہا، اس کی ڈیوٹی لگائی، اس نے آسے کو کھانا شروع کر دیا۔
جب وہ کھا گیا اندر سے سارے کا سارا، پھر سلیمان علیہ السلام گر گئے. پھر جنات کو پتا چلا کہ اس کو سال ہو گیا ہے فوت ہوئے ہوئے. اب یہ آئیڈیا کریں کہ یہاں پہ لوگوں کو پھر علم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے. تو آپ بھی جان لیں جنات کو ہرگز بھی غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب یہ لوگ ہم لوگ مطلب جاتے ہیں نا لوگ ان کے پاس جو جنہوں نے جنات کو قابو وغیرہ کیا ہوتا ہے، تو جو ہمارے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے نا، وہ ساری باتیں جا کے پہلے اس کے ہمزاد کو بتا دیتے ہیں، اور وہ اپنے جو وہ بیٹھا ہوتا ہے کاہن اس کو بتا دیتے ہیں. اور آپ جب جاتے ہیں اس کے پاس، وہ شروع ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں وہ مسئلہ ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے جی جانے والا، وہ جی یہ تو بڑے کرنے والے ہیں، اس کو تو سارا پتہ چل گیا، اسی سے مجھے رام آئے گا. پہلے وہ آپ کے دماغ کو اپنے قابو میں کرتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. تو خدا را ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے دین کو تماشا نہ بنایا کرے، اپنے آپ کو مشرک نہ بنایا کرے. جو بتاتا ہے غیب کی باتیں وہ تو کبھی بھی مطلب نیک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد قوم سبا کی بات ہو رہی ہے. اچھا، سلیمان علیہ السلام سے آپ کو بتایا ملکہ جو بلقیس تھی ان کی، ان سے بات ہوئی تھی اس کی، لیکن اس سے پہلے کے حالات کیا تھے اس رکوع میں وہ تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی مطلب کہ نعمتیں نازل کی تھی، دریا تھے، باغات تھے، بڑا ان کی زندگی کا مزہ تھا. انبیاء بھی ان کے پاس پہلے بڑے آئے، سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھے، یہ نہیں مانے، یہ اپنی مرضیوں میں لگے رہے. طرح طرح کے پھل تھے، بہت کچھ تھا، لیکن جب یہ انبیاء کو جٹلاتے رہے تو پھر ان کے اوپر سیلاب آیا، اور سیلاب نے ان کے باغ تباہ کر دیے جو انہیں لگائے تھے، اور پھل تباہ کر دیے، سب کچھ خراب ہو گیا سوائے ایک پھل کے جو بیری کا درخت کہلاتا ہے. تو اس میں بھی کھارے، یعنی کہ کیسے بیرے یا کیسے وہ پھل تھے، کھارے کا الفاظ آیا کہ وہ بھی کھانے لائق نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بات کو نہیں مانا تو ہم نے کیا کیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی، انہوں نے انبیاء کو جٹلایا. جتنے بھی لوگ انبیاء کو جٹلاتے ہیں وہ کبھی بھی سکون نہیں پاتے، وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آیت نمبر 22. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ، کہہ دے پکار ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، اور نہ آسمانوں میں ذرا برابر کے مالک ہیں، اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہوگا. نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے. کیا تجھے آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہہ دے اللہ، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. کہہ دے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کہہ دے مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے. اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کیا تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھو گے؟ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے. اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا. جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے، کہہ رہے ہوں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے. وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے تھے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم مجرم تھے.
اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک بنائے اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توک ڈال دیں گے انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے جو دے کر تم بیچے گئے ہو منکر ہیں اور انہوں نے کہا ہم اموال اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کے اندر توحید کی بات ہو رہی ہے کہ کہہ دو اے میرے پیغمبر کہ تم ان لوگوں کو پکارتے ہو یا اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو ان کو گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتے ہیں زمین و آسمان میں تو ہرگز بھی نہیں وہ ایک ذرہ برابر کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور ولا تنفع الشفاعت اس میں سفارش کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکے گا سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی جرت سے نہیں کھڑے ہوں گے وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے 3 سفارشات کا ذکر آتا ہے حافظ قرآن کی اور شہید کی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مطلب کہ اپنی امت کو دیکھیں گے پریشان لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر اللہ سے سفارش کریں گے سفارش کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے 7 دن تک 7 راتوں تک سجدہ ریز رہیں گے پھر اللہ کہیں گے کہ اے نبی آپ سر اٹھاؤ آپ جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور سفارش کے ساتھ پھر لمبی چوڑی حدیث ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کری جائیں گے نکلوائی جائیں گے حتیٰ کہ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ خود بھی ہاتھ ڈال کے ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا یعنی شرک نہیں ہوگا ایمان ہوگا لیکن گناہ گار اتنا کہ نہ کبھی نماز نہ کبھی قرآن نہ کوئی عمل اس وجہ سے جہنم میں چلا گیا لیکن مشرک نہیں تھا تو اللہ اس کو نکال لیں گے تو اس کے بعد جو ہے حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے نا اللہ تعالیٰ آسمان پہ فرشتوں سے کہتے ہیں آج یہ کام کرنا ہے آج وہ کام کرنا ہے تو جو شیاطین ہے نا وہ آسمان سے باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں یہ جو جنات ہے نا ان کو بڑی قوت دی ہے اللہ نے یہ آسمان کی طرف باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور ہوتا تھا تب زیادہ جاتے تھے انبیاء کے دور میں اس کے بعد کم ہو جاتا ہے یہ سلسلہ تو آسمان سے ان کے پھر شعلے مارے جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم لگاتا ہے آسمان پہ فرشتوں کو تو فرشتے یوں ہو جاتے ہیں کہ جیسے سر بھی جھکے ہوئے ہیں ایک گھنٹی کی آواز بجتی ہے اور ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے جب اللہ بولتے ہیں اور ہر چیز ایسے ٹھہر جاتی ہے فرشتے دم بخدا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا آرڈر آنے والا ہے اور وہ اس قدر ڈرتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ یہ کام کرو اس کے بعد جب ان کی گھبراہٹ چلی جاتی ہے فزع عن قلوبہم تو کہتے ہیں کیا کہا تیرے رب نے پھر آپس میں کہتے ہیں جو بھی کہا اس نے سچ ہی کہا ہے حق ہی کہا نہ وہ غلط کہہ سکتا ہے نہ اس نے غلط کہنا ہے تو یہ فرشتے جو گئے ہوتے ہیں شیاطین جو گئے ہوتے ہیں یہ ایک آدھی بات سن کے اچک لیتے ہیں اور پھر آ کے اپنے کہانوں کو بتا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے باتیں اچک لیتے ہیں یہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ غیب کا علم نہیں جانتے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں اور میں نے کبھی تم سے کوئی سوال بھی نہیں کیا سوال یہی کرتا ہوں کہ بس عمل کرو کھانے کو دیتا ہوں زمین بنائی تمہارے لیے آسمان بنایا تمہارے لیے اولاد دی تمہیں دی میں نے مال دیا تمہیں دیا ہر چیز دی میں نے تمہیں دی لیکن تمہیں میں نے بنایا اپنے لیے تم سے میں کوئی سوال نہیں کرتا کہ مجھے گھر دینے پہ مجھے فلاں چیز دینے پہ مجھے کچھ دو نہیں میں تمہیں کہتا ہوں اچھے عمل کرو تاکہ جب تم جمع ہو قیامت کے دن تو اللہ سے ملاقات کرو تو اچھی کرو اور ہم نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تھا خوشخبریاں دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے قیامت کی نشانیاں بتانے کے لیے علم تو اس کو بھی نہیں قیامت کا وہ صرف اللہ کو ہے اگلے رکوع میں کفار کا اور کفار کا
اور ان کے ساتھ جو ان کے پیروکار تھے ان کا سلسلہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کفار بھی ہیں اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں۔ جنہوں نے ان کو اس سائڈ پہ لگایا وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں بلانے نہیں گئے تھے، اور جو پیچھے لگے ہیں وہ کہیں گے تم نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری بات مان لو، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے اللہ سے، لیکن آج اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، عذاب دیکھ رہے ہیں، تو دونوں کی شامت آئی ہوئی ہے، دونوں کو رونا آ رہا ہے، دونوں کو موت پڑی ہوئی ہے، پریشان ہوئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جتنے مرضی الزام لگائی جاؤ، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ دنیا میں کہتے تھے ہم بہت مال والے ہیں، اولادوں والے ہیں، ہماری اولادیں ہمیں بچا لیں گی، ہمارا مال ہمیں بچا لے گا، لیکن آج نہ تو ان کی اولادیں کام آئی ہیں، نہ ہی ان کا مال کام آیا ہے۔ آیت نمبر 37 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا، اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں، نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دے، مگر جو تو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عرض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ سچ دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گڑھا ہوا جھوٹ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہیں اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کہہ دے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو تاکہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے محض شخص ڈرانے والا ہی ہے۔ کہ میں نے تم سے جو بھی اجرت مانگی ہے تو وہ تمہاری ہوئی، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دے بے شک میرا رب دل میں حق بولتا ہے، سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ کہہ دے اگر میں گمراہ ہوا تو اپنی جان ہی پر گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس سے انکار کر چکے ہیں اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے نشانے پر پھینکتے ہیں۔ اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسے کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، یقیناً وہ اسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، نہ کہ اس کی شکل کو، نہ کہ اس کی اولاد کو، اور نہ ہی اس کے مال کو۔ جیسے ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، یعنی اس کے پاس کتنا مال ہے، یہ اس میں سے کتنا دے رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اور یہ دے کس کو رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ ساری باتیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ احسان کرنے کے لیے دے رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں میرے کسی کام کی نہیں، نہ تمہارے کام آئیں گی، ہاں اگر تم نے ان کو اچھے راستے پہ لگایا ہوگا. جیسے مال ہے اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا ہوگا تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. آسمان دنیا پہ 2 فرشتے ہر روز آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ جو تیرے راستے پہ خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ دے، اور جو نہیں خرچ کرتا اس کا پہلا بھی تلف کر لے. یعنی خرچ کرنا جو ہے اللہ کے راستے پہ لازمی جز ٹھہرا اگر اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2، اولاد جو ہے اگر تو آپ نے ان کی تربیت دین کے مطابق کی، قرآن کے مطابق کی، حدیث کے مطابق کی تو پھر تو آپ کامیاب ہیں. آپ کی اولاد آپ کے کام آئے گی، قیامت کے دن سفارش کرے گی، جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی تو پھر وہی اولاد آپ کے لیے وبال بن سکتی ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، پھر اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ تمہاری بات کرتے تھے، تو فرشتے کہیں قالوا سبحانک انت ولینا، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، تمہیں پتہ ہے. یعنی انہیں اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی کہ اب کبھی کہیں ہماری شامت نہ آ جائے. صاف ہی ڈر جائیں گے، ساتھ کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے، تو پاک ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا انہیں، نہ ہم نے ان سے کہا تھا ہماری بات کریں. یہ تو ایسے لوگ تھے کہ ان کو اکثر ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، اور ایسے لوگوں کو پکارتے تھے جو نہ ان کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان. قرآن نے اس بات کو بے شمار بار بیان کر دیا کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نہ وہ تمہیں نقصان دیتا ہے نہ ہی وہ تمہیں فائدہ دیتا ہے. قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ ساری فضول باتیں ہیں، فلاں کے پاس گئی، تعویذ ڈالا، ایسے ہو گیا، اولاد ہوگی، بیٹا ہو گیا، بیماری چلی گئی، شفا آ گئی، یہ ہو گیا، کاروبار چل گیا، ساری فضول باتیں ہیں. نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی آپ کو نفع دے سکتا ہے. تو جو ذات دے سکتی ہے اس سے رجوع کریں، اور وہ ہے اللہ کی ذات. قل انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بار، ان تقوموا، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو دو ایک ایک، غور و فکر کرو. یعنی میں تمہیں کہتا ہوں کٹھے بیٹھ کے مشورے کر لو، سوچ سمجھ لو. جیسے ہم لوگ محفل لگاتے ہیں، پھر درس کرتے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر بعد میں سوال ہوتا ہے باجی یہ کیسے مسئلہ ہے، یہ کیسے مسئلہ ہے. کٹھے بیٹھ کے کر لو، اکیلے بیٹھ کے سوچ لو، پھر اس کے بعد پوچھ لو کسی سے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں کہ تم لوگ غور و فکر کرو. تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، اسے کوئی دیوانگی نہیں ہے، یہ ساری تمہاری باتیں ہیں. نہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی سوال کرتے ہیں، ہم صرف تمہیں دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا وَلَا فَوْتَ، اے نبی آج آپ کو مجنون کہنے والے، دیوانہ کہنے والے، کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب ان کی جان نکلی ہوگی. فرشتے کیسے ان کو مار مار کے جان نکالیں گے. یہ تقریباً سے 5-6 بار ہم نے بلکہ زیادہ بار تذکرہ پڑھ لیا ہے کہ جو انکار کرتے ہیں آپ ان کو موت کے ٹائم دیکھیں، جو انکار کرتے ہیں آپ ان کو موت کے ٹائم دیکھیں. اور آپ کو پتہ ہے 29 پارے کی ایک آیت ہے کہ جب انسان کی پنڈلیاں جڑ جاتی ہیں نا، موت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، اس کی جان نہیں نکلتی. تو کیا وجہ ہوتی، کیوں نہیں نکلتی؟ قرآن کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی، جو نماز نہیں پڑھتا، جو جھوٹ بولتا ہے، اس کو موت جان نکلتے وقت شدت کی تکلیف ہوتی ہے. کفار کو تو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے کیونکہ وہ کافر ہے، لیکن مسلمانوں سے بھی کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کو موت کے ٹائم تکلیف ہوتی ہے. ہاں بشرط یہ کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کو ضرور معاف فرما دے گا، وگرنہ موت کے ٹائم ان کا برا حال ہوگا اور وہ گر رہے ہوں گے. لیکن کیا حال ہوگا ان کا؟ وہ کہیں گے ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، جیسے فرعون کا قبول نہیں ہوا تھا.